اس سے قبل کہ میں اپنے آخری مہمان معزز مہمان کو دعوت سخن دوں، ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام اس پورے پروگرام کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ آپ کو جیدی ساؤنڈ سسٹم سے مل سکتی ہے، اور اسی طرح تحریک خدام اہل سنت والجماعت کے دیگر پروگراموں کی بھی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ آپ کو جیدی ساؤنڈ سسٹم سے مل سکتی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور اعلان سماعت فرما لیں کہ جو احباب انٹرنیٹ کے ساتھ منسلک ہیں، یوٹیوب پر جیدی ساؤنڈ چکوال کے نام سے ایک پیج بنا ہوا ہے، اس پیج پر بھی آپ کو تمام مذہبی اور اپنی جماعتی احباب کی جتنی بھی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ ہیں علماء کرام کی اور شہراء اعظام کی، وہ بھی آپ وہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو وہاں سے مل سکتی ہے۔ اب میں اپنے معزز مہمان کو دعوت سخن دینے چلا ہوں۔ اس سے قبل تحریک خدام اہل سنت والجماعت دیدوال کے تمام احباب کو، جن میں ملک طفیل صاحب اور بھائی طاہر فاروقی صاحب اور اسی طرح بھائی فاروق صاحب، یہ تمام احباب دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایسی عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا اور پورے اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس عظیم الشان کانفرنس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبولیت کا جامہ پہنائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اب میں اپنے معزز مہمان، نوجوان دلوں کی دھڑکن، ثناخان مصطفیٰ، مداح اصحاب رسول حضرت مولانا فاروق معاویہ صاحب کی خدمت میں اس شعر کے ساتھ جو ہے انہیں دعوت سخن دیتا ہوں۔ پڑھ کے درود عشق کی انتہا کیجئے، پڑھ کے درود عشق کی انتہا کیجئے، قلب اصغر کو جلا دیجئے، گونج اٹھے یہ فضا بھی درود و سلام سے، گونج اٹھے یہ فضا بھی درود و سلام سے، مولانا فاروق معاویہ اب نعت کی ابتدا کیجئے۔ تشریف لاتے ہیں آپ کی نعروں کی گونج میں نعرے تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مذہب حق اہل سنت والجماعت، تحریک خدام اہل سنت والجماعت، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، سنی ذرا گونجانی چاہیے، خلافت راشدہ۔ تشریف لاتے ہیں ثناخان مصطفیٰ، مداح اصحاب رسول، نوجوان دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا فاروق معاویہ صاحب دامت برکات اللہ علیہ، اور آپ کے جذبات کو گرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک خدام اہل سنت والجماعت دیدوال کے تمام اراکین کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، بالخصوص میزبان مکرم ملک طفیل صاحب اور میرے انتہائی قریبی دوست بھائی طاہر فاروقی صاحب، بھائی فاروق صاحب اور ان کے دیگر جو دوست ہیں، سب کو ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت محفل پاک، خوبصورت تقریب کا حصہ بنایا ہے۔ مجھ ناچیز کو آپ صبح سے یہاں مصروف ہیں اور اب تو ٹھنڈ پڑ چکی ہے، رات بھی کافی بیت گئی ہے، سردیوں کی رات 12:15 ہو گئے۔ میں آپ کی اس ہمت کو داد دیتا ہوں جو آپ اللہ کی دین کے ساتھ محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ آپ کی پوزیشن بتا رہی ہے کہ آپ دعا کروا دی جائے، آپ کو چھٹی دے دیں، ایسے ہیں؟ نہیں، میں نعرے کا قائل ہوں، منکر نہیں ہوں، لیکن مقام اب نہیں کی خیال ہے؟ جی سبحان اللہ۔ اچھا جی، نوجوان دوست بیٹھے ہو نا، میں بھی چادر لانا لگا تو تسی بھی چادر لا کے یہ جڑے تسی منہ ولیٹ کے میرے تو چھپنے کی کوشش فرما رہے ہو تو کون جی پھر قیامت والے دیہڑے بھی تے سینکی دوئیں تکنا نا، میں نے کیا پتہ لگ سی بھی کیڑے کیڑے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی چادریں ہوتا ہے، بزرگ جو ہیں ان کے لیے تو وہ مستثنیٰ ہیں، اور اندر جو بیٹھے ہیں دوست، کیا آپ ہمارے لیے باہر آ سکتے ہیں؟ نہیں، مسیتی جو بات ہے نا کرنے بڑی مشکل نہ لائے نہیں آ رہا ہو جی، ہو رہا مسیتی جو باہر نہیں بجنا ہو رہے ادھر میرے کو لانا اے تکے جو بوش ہوئی بند کر دو، مسیتی نے مین گیٹ بند کرو،
اج باہر کوئی نہیں جانا چاہیے، تھوڑا تھوڑا گیا تاکہ وہ بیچارے بڑی ہمت کر کے آ رہے ہیں، انہوں نے دل نہ ٹوٹ ونجے پھر نہ اندر بیٹھ کے سیال من آجو جی تھوڑا، میں نے بس ایک دو نعت شریف پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد چھٹی دیتے ہیں آپ کو بھی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آجو تھوڑا حرکت کریں بیٹا، آگے آجو آجو جی دیکھیں نا، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے آئے ہیں، مہمان ہیں بیچارے، کافی دیر سے کھڑے ہیں، تھک گئے ہوں گے، تسی بھی اندر آ رہے ہو جی، خیر ادھر آجائیں، میرے پاس آجائیں آپ، یہ جو کھڑے ہیں آجائیں آجو یار، جتیاں ساڑیاں میں باہر ہی پہیاں نے ہیں جی، اچھا شوقیہ کھلیں، آؤ بینڈ دا بھی اپنا مزہ ہے، اے بھی چاک لو، بہت شکریہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تے اے جڑے کافی دیر دے تسی دیواراں سارا دے کے بیٹھے ہو، میری گارنٹی میرے کلام دے دوران دیواراں کچھ نہیں ہونا، تھوڑا گیا ہو، اللہ تساں جزائے خیر عطا فرمائے، بہت شکریہ۔ میں چاہنا کہ ایک نعت شریف تساں مٹھی جی سناواں تے پھر سبحان اللہ، اجازت ہے پھر اب کچھ سنائیں آپ کو، لیکن آپ اپنے چہروں کے سٹائل ٹھیک فرمائیں نا، آپ میرے ہو کر کے وہ کیوں لگ رہے ہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ میرے ہیں وہ کیوں لگ رہے ہیں؟ ہمیں دیکھ کے تو ماتھے پہ بل کسی اور کے آتا ہے، آپ کے چہرے پہ تو خوشحالی ہونی چاہیے، ہاں؟ اس لیے جو چہرہ یہاں بیٹھ کے پریشان ہے، اللہ اسے خوشحال کرے، اللہ اس کی تمام بیماریوں سے اسے نجات عطا فرمائے، اور اگر پھر بھی طبیعت ٹھیک نہ ہو پھر اپنا طبیب بدل لو، کسی اچھے طبیب سے علاج شروع کروا دیں۔ میری باتیں سمجھنی تھوڑی مشکل ہوں گی، لیکن ناممکن نہیں ہے، توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ چہروں پہ مسکراہٹ سجائیں، تھوڑا ماحول بنائیں، مومن اصلی مومن والا ماحول بنائیں، مومن ہر جگہ مسکراتا ہے۔ میں جتنے میں دیکھ رہا ہوں، کافی دیر سے میں بینر دیکھ رہا ہوں، بینر ان پہ بہت سارے نام لکھے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے اکابر ہیں، سارے لاتے ہیں، زبان تھکی ہوئی ہے، صبح سے لگے ہیں سبحان اللہ کلو آگے۔ انہوں نے ہمیں ہر رنگ بتایا ہے، اور ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ بھی ہے، اور انہی کے ساتھ ہے جنہوں نے مسجد سے بھی جوڑا ہے، بدر و احد و کربلا سے بھی جوڑا ہے۔ ہم مسجد میں آتے ہیں، یہاں بھی ماحول، وہاں کا ماحول، یہاں بھی ماحول، ہم یہاں کیوں نہ مسکرائیں، ہم وہاں مسکرانے والوں کے ساتھ ہیں، ہم بدر و احد کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں جو بدر و احد میں بھی مسکرائے ہیں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، پھر اظہار کیجئے، ہم ان کے ماننے والے ہیں جو بدر و احد میں بھی، ہم ان کے ماننے والے بھی ہیں جو کربلا میں مسکرائے ہیں، جو بدر و احد میں مسکرائے، جو کربلا میں مسکرائے، وہ مسجد میں کیوں نہ مسکرائے۔ چہرے پہ پریشانی کسی اور کی ہونی چاہیے، ہمارے چہروں پہ کیوں ہو؟ ہم سے تو موت بھی مسکراہٹ نہیں چھین سکتی۔ ایک نام لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے، غازی عبدالرشید شہید رحمت اللہ علیہ کا، آپ کے ملک کا میڈیا گواہ ہے اس بات کا، اخبارات گواہ ہیں، سوشل میڈیا گواہ ہے، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اس بات کا گواہ ہے کہ غازی عبدالرشید شہید وہ جوان گزرا ہے جس سے موت بھی مسکراہٹ نہیں چھین سکی ہے۔ اب جس کے اوپر بہت ہی غلبہ نیند کا میرے بس میں نہیں ہے کہ میں پانی ڈالوں اس کے اوپر، اس لیے تھوڑی سبحان اللہ کہتے رہیے گا، میں صرف ایک کلام پڑھتا ہوں، بس میرا وعدہ ہے آپ سے، ٹھیک ہے؟ یہ رعایت میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ایک نعت پڑھ کے چھوڑوں گا، ایک رعایت آپ کریں کہ آپ سبحان اللہ پوری نعت میں کہیں گے۔
عثمانی صاحب رعایت کر گئے میرے کو نہیں کیونکہ ایسا نال بھی کدے کسے نہیں کی تھی ملک صاحب ساڑھے نال بھی کدے کسے رعایت ایسی کیوں کریے تو سنال اس واسطے یا تے سنو تو یا پھر سو جاؤ دونوں آپشن موجود ہیں آپ میرے لیے بہت قابل احترام ہیں کیونکہ آپ اللہ کے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان ہیں میں آپ کا احترام کرتا ہوں لیکن جب سننا ہے تو پھر سننا ہے بغیر کسی تفریق کے تھوڑی اور ایستا تھوڑی اور اسی طرح دی تھوڑی اور اب درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم آمینہ کی پھولا گئے آمینہ کی پھولا گئے آمینہ کی پھولا گئے میں نے اگلے مصرے میں عقیدہ سنانا ہے کوئی ہاتھ نیچے نہیں کوئی زبان خاموش نہیں ہاتھ نیچے رہے گا زبان خاموش رہے گی میں شک میں پڑ جاؤں گا آمینہ کے پھولا گئے آمینہ کے پھولا گئے آمینہ کے پھولا گئے آخری رسول آ گئے آخری رسول آ گئے آمینہ کے پھول آ گئے مل کے کہیے آخری رسول جس کا عقیدہ ہے صرف وہ بولے آخری رسول آ گئے آخری رسول آ گئے آخری خود بھی کہیے ساتھ والے پہ نظر بھی رکھیے آخری رسول آ گئے آخری رسول آ گئے آخری رسول آ گئے آخری رسول آ گئے اور جب میرے آقا کریم آئے شاد ہو گئی ہے بیٹیاں ملک طفیل صاحب نظر دوڑائیے گا میں چیلنج سے مصرع پڑھ رہا ہوں شاد ہو گئی ہیں بیٹیاں شاد ہو گئی ہیں بیٹیاں کیوں شاد ہو گئی ہیں بیٹیاں کیونکہ والد بطول آ گئے والد بطول آ گئے وہی بیٹیاں جو زندہ در گور کر دی جاتی تھی میرے آقا کریم آ گئے انہی بیٹیوں کے استقبال کے لیے چادریں بچھائی جا رہی والد بطول آ گئے مل کے کہیے آخری رسول آ گئے آمینہ کے پھول آ گئے آخری رسول آ گئے میں نے تاریخ اسلام میں تھی دوال والوں پڑھا ہے ایک شخص ہے جسے بلال کہتے ہیں نسل در نسل غلام ہے کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے ہاتھوں پہ سینے پہ وزنی پتھر رکھ کے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں لیکن میرے آقا آئے پھر کیا ہوا سنیے گا میں کہنے لگا ہوں تیری عاشقی کو اے بلال تیری عاشقی کو اے بلال بندہ خاموش ہو جائے اس کی قسمت تیری عاشقی کو اے بلال تیری عاشقی کو اے بلال بلال پریشان مت ہو
سارے تجھ پہ ظلم کرنے والے اب ان کا دور ختم اب وہ آ گئے کون تیری عاشقی کو اے بلال تیری عاشقی کو اے بلال تیری عاشقی کو اے بلال کرنے وہ وصول آ گئے کرنے وہ وصول آ گئے مل کے آخری رسول آ گئے آمینہ کے پھول آ گئے آخری رسول آ گئے میرا دل چاہتا ہے ایک بڑا مشہور کلام ہے وہ سنا کے جاؤں آپ کو دل چاہتا ہے کہ اب یہ محفل سجی ہے ٹھنڈ ٹھنڈ میں آپ بیٹھے اتنی قربانی دے کے نیندیں قربان کر کے اللہ کرے ایسا ہو جائے میں نعت پڑھ رہا ہوں آپ نعت سن رہے ہوں جگہ دیدوال کی نہ ہو جگہ کوئی اور ہو بولیں گے مت بولیے گا میں کہنے لگا ہوں جسے اچھا لگے وہ بولے شہر مدینہ ہوئے مرضی ہے میں نے منت نہیں کرنی شہر مدینہ ہوئے روزے دی چھاں ہوئے شہر مدینہ ہوئے شہر مدینہ ہوئے روزے دی چھاں ہوئے میرے لبت یارو سونے دانا ہو شہر مدینہ ہوئے روزے دی چھاں ہوئے کون کون چاہتا ہے کون شہر مدینہ ہوئے شہر مدینہ ہوئے روزے دی چھاں ہوئے میرے لبت یارو سونے دانا ہوئے میرے لبت یارو سونے دانا ہوئے باپ سلام ہوئے مواجہ شریف ہوئے اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہو باپ سلام ہوئے مواجہ شریف ہوئے اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہوئے باپ سلام ہوئے مواجہ شریف ہوئے اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہوئے جنت البقی اندر جنت البقی اندر قبر دکھا ہوئے جنت البقی اندر قبر دکھا ہوئے مل کے شہر مدینہ ہوئے روزے دی اور اب پھر چیلنج سے کہہ رہا ہوں آپ نے کیمرے والے بھائی ذرا کیمرہ لگائیے گا میرا مصرع جب دوسرا ہو پھر دیکھیے گا ریکارڈ کیجئے گا اس بندے کو جو مضبوط جگر لے کے آیا اور یہ تہیہ کر کے آیا میں سبحان اللہ نہیں کہہ دیکھیے گا مدینے دی اذان ہوئے ماہ رمضان ہوئے اللہ کرے میں توڑے ہاتھ کھلوانے کامیاب ہو جاؤں مدینے دی اذان ہوئے ماہ رمضان ہوئے بندہ دید والداتے سونے دا مہمان ہوئے مدینے دی اذان ہوئے ماہ رمضان ہوئے بندہ دید والداتے بندہ چک والداتے سونے دا مہمان ہو جہاں سے بھی آپ آئے جہاں سے بھی
کیا پائے؟ پورے چکوال کے لیے کہہ رہا ہوں، بندہ چکوال داتے سونے دا مہمان ہوئے، مدینے دی آزان ہوئے، ماہ رمضان ہوئے، بندہ چکوال داتے سونے دا مہمان ہوئے، روزے دی چھاواں تلے، روزے دی چھاواں تلے ساڑی گزران ہوئے، عمر چھے عمر ہوئے، نہیں میرا ہونے کا ثبوت دیجئے، اظہار کیجئے، عمر چھے عمر ہوئے۔ جب عمر آتا ہے پھر جرت پیدا ہوتی ہے، بزدلی نہیں، جرت مند جب بولتا ہے تو چلتا ہے۔ عمر چھے عمر ہوئے، عمر چھے عمر ہوئے، عمر چھے عمر ہوئے، عمر جرت کے ساتھ ہاتھ نیچے، معلوم نہیں کیوں، عمر چھے عمر ہوئے، عمر چھے عمر ہوئے، دل وچ علی ہوئے۔ عمر کا کردار آئے، دل میں علی کی محبت و شجاعت آئے، پھر میری دعا ہے آپ کے لیے، جدہ ساڑی روح نکلے سامنے نبی ہو، عمر چھے عمر ہوئے، چھے علی۔ اے بڑے سیانے نے انہوں نے پتہ سی تسی فاروق معاویہ نال بڑی محبت کر دیو، اس دنیا گلہ من دیو، اس واسے انہوں میں آخر رج رکھا، اور انہوں نے پتہ ہی کہ تسی جاگ کے گھر جانے چاہی دیو۔ عمر چھے عمر ہوئے، دل وچ علی ہوئے، جدہ توڑی روح نکلے سامنے نبی ہوئے، عمر چھے عمر ہوئے، دل وچ علی ہوئے، جدہ ساڑا سار نکلے سامنے نبی ہوئے، اکھیاں دے سامنے، اکھیاں دے سامنے حضرت عثمان ہوئے، کہاں شہر مدینہ ہوئے، روزے دی چھان۔ بڑا عرصہ ہو گیا، 12 سال ہو گئے نبی کی نعت پڑھ رہا ہوں، نبی کے محبوبوں کا ذکر خیر کرتا ہوں، 12 سال ہو گئے، اور پھر کئی مراحل سے گزرا ہوں، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں دیدوال والوں، ان مراحل میں جتنی محبت اور جتنا لطف میں نے لیا ہے نا، اللہ کی قسم باقی زندگی میں وہ لطف نہیں ہے۔ اور میں اللہ سے آج اس وقت میں قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آپ آمین کہہ دیں گے، فاروق معاویہ کی بات بن جائے گی، میری بگڑی بن جائے گی۔ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کنجوسی مت کیجئے گا، بس اس درخواست پر نا آپ بھی دستخط کر کے میرے ساتھ پیش کر دیجئے گا، میرا کام بن جائے گا۔ مولا قصہ تمام ہوئے، زندگی دی شام ہوئے، زندگی دی شام ربا صحابہ دے نام ہوئے، قصہ تمام ہوئے، زندگی دی شام
قصہ تمام ہوئے زندگی دی شان اور عمل نہیں ہے زندگی میں کوئی عمل نہیں ہے یہی ہے آپ مجھے سبا کا نوکر سمجھتے ہیں بس مجھے نسبت ہے مولا یہ اچھے لوگ ہیں مجھے سمجھتے ہیں میں سبا سے پیار کرتا ہوں یہ گواہی دے رہے ہیں قصہ تمام دروشی پڑھیں نعرے تکبیر شان محمد مصطفیٰ عظمت محمد مصطفیٰ شان صحابہ عظمت صحابہ مقام صحابہ عظمت اہل بیت خلافت راشدہ خلافت راشدہ خلافت راشدہ قصہ تمام ہوئے زندگی دی شام ہوئے زندگی دی شام ربا صدیق دے نام ہوئے قصہ تمام ہوئے زندگی دی شام ہوئے زندگی دی شام ربا صدیق دے نام ہوئے میرے لباں تے پھر میرے لباں تے پھر رب دا قرآن ہوئے شہر مدینہ ہوئے روزے دی شہر مدینہ ہوئے روزے دی چھان ہوئے بس کریں اصل میں نا جی طویل سفر کر کے وہ رات پوری رات ہماری جو لوگ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ پوری رات ہماری محفل رہی ہے سائیوال شہر میں اور وہ ہمارے مسلک کی ایک تاریخی محفل تھی جس میں 10 عمرے کی ٹکٹ تھی 10 خوش نصیب لوگوں کو دی گئی ہیں اور پورے ملک سے نمائندہ اجتماع تھا پورے ملک سے نعت خوان آئے اور وہاں اس محفل میں شریک ہوئے بہت بڑا گراؤنڈ تھا بھرا ہوا تھا الحمدللہ سٹیج بھی کھچا کھچ تھا تو اس میں بہت ساری ذمہ داریاں میرے بھی ذمہ تھی صبح کی اذان ہو رہی تھی ہمارا آخری مہمان 1-2 مہمان رہ بھی گئے کئی مہمان رہے لیکن جو نامی گرامی لوگ تھے وہ بھی رہ گئے بیچارے اتنے مہمان تھے تو وہ اذان کے بعد بھی گفتگو رہی تھوڑی دیر تو وہاں سے پھر ہم سفر کر کے یہاں تک آئے ہیں میں چاہتا تھا کہ میں بھی آرام کروں اور آپ بھی کافی دیر لیکن میں آپ کی محبت کو سمجھتا ہوں کیونکہ میری صحت میری جان میرا آرام سکون آپ کا آرام سکون کوئی معنی نہیں رکھتا ہے ہمارا یہ اعلان ہے ابھی بھائی نے پرچی دیے بھائی شانی نے میں وہ پڑھتا ہوں یہ کہتے ہیں آج سونا نہیں ہے آج کی شام سرکار کے نام آج کا آرام سرکار کے بولے نا آج کا آرام سرکار کے میں وہی کہنے لگا نارشت ضروری ہے سونے نہیں دوں گا پھر سونے نہیں دوں نارشت ضروری ہے نا یار ضروری ہے
ضروری نا یار ضروری لوگوں نا رشتے ضروری نا یار ضروری دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری یار اگلے دو مصرے میں نے پڑھنے ہیں، میں کہا کرتا ہوں پہلے مصرے میں گھبرانا نہیں، دوسرے مصرے میں سونا جنت جت جانا پھر کیویں ملنی ہے مولانا طاہر صاحب جنت تو چاہنا حب رکھ لے تو پنج تن دی جنت تو چاہنا حب رکھ لے تو پنج تن دی پنجان تجھے مندا ہے پنجان تجھے مندا ہے پنجان تجھے مندا ہے پھر چار ضروری واہ 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 واہ، جیئیں آپ آباد رہیں، چار یار کی محبت کو سینے میں بسا کے جیئیں۔ جنت جت چاہنا حب رکھ لے تو دیدوال والو ذمہ داری سے ذمہ دار سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، قائد اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، 5 کی تعریف میں انکار نہیں ہے، 5 کی تعریف میں انکار نہیں ہے، 5 کی تعریف میں اعتراض نہیں ہے، 4 کی توہین ہونے نہیں دیں گے۔ جو میرے ہیں وہ بولے، جو وہاں کی تشکیل پہ ہیں مت بولے، 5 کی تعریف پہ انکار، 5 کی تعریف کرنے پر اعتراض، میرا اختلاف اس پہ ہے کہ کوئی بدبخت 4 کی توہین کرے، ہونے نہیں دے گے۔ پنجان تجھے مندا ہے، پنجان تجھے مندا ہے، پھر 4 ضروری مومن کیوں ہے؟ آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں مومن من نبی دیا بیویانو مومن جگن میں تو من نبی دیا بیویانو کیونکہ ان ماں دی عظمت دے، ان ماں دی عظمت دے اقرار ضروری۔
کی پروگرام ملک صاحب اجازت ہے بڑی ہو رہی ہے سبحان اللہ. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی. سبحان اللہ. کھلوا سمجھ میں ہی نہ سونے. شکریہ محبت سے درود پاک پڑھنے ایک کلام اور پڑھنے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں پھر پنجابی میں نہ جی دو چار اور ایسی باتیں سن لیں. میں چیلنج کے ساتھ ایک کلام پڑھ رہا ہوں بڑی محبت کے ساتھ. میرا چیلنج ہے پوری دنیا میں کیا پتر بہر ہے بوا بند ہے اسی تیرے بڑے آواز سے بند کر دیتے تھے تو کھلوانا. سنیے جی بس اسی محبت میں سننی ہے میری بات. ٹھیک ہے نا مزہ آ رہا ہے. چاچا جی سے میرا بڑا پرانا تعلق. اللہ ان کو سلامت رکھے. ماں لا کے تے آپ بہنے پہ ہو. اچھا مشورہ کر رہے بس آنے پہلے نہیں کرے. اچھا جی اینا تے میں جان بھی نہ دینا. محبت کرنے والوں کو میں کیسے اپنے سے دور کر دوں. آپ کی محبتوں کی برکت تو فاروق معاویہ اڑتا پھر رہا. لوگ باہر مجھ سے پوچھتے ہیں تسی چکوال بڑے جاندے ہو. میں کہا میں نے محبت کر دینے. سنیے میرا چینل ودی کے بس ادھر ہی رکھتے ودی کے لاؤ ڈھونڈو ودی کے محمد تو غم خار کون ودی کے محمد تو غم خار کون کریدا کسے نال اجے پیار کون ودی کے محمد تو غم خار کون. اور اب شعر سننے کے بعد ایک ایک بندہ شعر چاہیے. سنیے گا کہنے لگا ہوں محمد دے مکھ دی زیارت دیارو محمد دے مکھ دی زیارت دیارو باتیں کے صحابہ. میں یہ کہہ رہا ہوں ود کے کیا محمد دے مکھ دی زیارت دیارو. مصرع سننے کے بعد خاموش رہیں گے تو بڑا دکھ رہے گا. محمد دے مکھ دی زیارت دیارو ود کے صحابہ طلبگار کان صحابہ تو ود کے طلبگار کان. دو شعر اور سن لیں میں بس اب جواب دے چکا ہوں. میرا ایک سوال ہے بھائی طاہر صاحب میرا ایک سوال ہے. میرے سوال نو دیدوال جانا چاہیے. فلک صاحب فاروق صاحب اور دیگر جتنے بھی دوست ہو میں سارے دن آ چکے میں آنے بھی نہیں تھے. میں بڑھا بندہ ہو گیا اور میں نے بول بھی تھا. میرا اس سوال میں دیدوال کی دھرتی پہ سوال دے کے جا رہا ہوں. جاؤ پوچھو. میرا ایک سوال ہے سب دوستاں پہ. میرا ایک سوال ہے سب دوستاں پہ. نکاح علی دا گواہ یار کان
کے سوال سب دوستاں تے نکاح علی دا گواہ یار کان. سوال چھوڑ جاؤں یا جواب بتا کے جاؤں؟ بھی نہیں سنانا. تھوڑا کھولیں ہاتھوں کو، زبانوں کو بھی کھولیں. جلیو آو جی بیٹھو، بس دو گلہ میری رہ گئے. شکریہ، جزاکم اللہ. بس دو گلہ. نکاح علی دا گواہ یار کون ہے؟ نکاح علی دا بتاؤں؟ سنیے کون پہلا گواہ؟ آقا نو کندیاں تے جس نے بٹھا. پہلا گواہ آقا نو کندیاں تے جس نے بٹھایا. آقا نو کندیاں تے جس نے بٹھایا. دیدوال والو آقا نو کندیاں تے کس نے بٹھایا. ابو بکر ورگا اے ہو بیدار کان. اور دوسرے گواہ، بات مکمل کر رہا ہوں. سبحان اللہ. ایک بار ایڈوانس میں کہہ دیں. نام میں نے نہیں لینا، میں نے دیکھنا یہ ہے کہ کون سچے دل سے قائد اہل سنت کی تعلیمات اور عقیدوں کو مانتا ہے. کعبے دلڑ پھڑ کے آقا نے منگے. کعبے دلڑ پھڑ کے آقا نے منگے. محمد دی خواہش دا اظہار کان. مجھ سے مطلب عمر کا تعارف میں نے نہیں، خدا سے مانگ کے مصطفیٰ نے کروایا ہے. بازو سے پکڑ کے گھر میں لا کے داماد بنا کے مرتضیٰ نے کروایا. میں مصطفیٰ کو بھی مانتا ہوں، میں مرتضیٰ کو بھی مانتا ہوں. عمر کو مصطفیٰ نے کعبے کا غلاف پکڑ کے بیت اللہ کا رو رو کے اللہ سے لے کے مجھے دیا ہے. علی نے عمر کو بازو سے پکڑ کے گھر میں لا کے مجھے ادب عمر سکھایا. سنا ہے داماد اولاد سے زیادہ محبوب ہوتا ہے. بولے داماد اولاد سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. جو عمر علی کو اپنی اولاد سے زیادہ پیارا ہے، فاروق معاویہ اسے دل میں کیوں نہ بسائے. اللہ کرے جو ہاتھ عمر کی عظمت کے لیے اٹھے کبھی جھکے نہیں. اس عمر سے محبت ہم کیوں نہ کریں جو مصطفیٰ نے دیا، جو مرتضیٰ نے دیا. ہم سنبھال کے بیٹھے کیونکہ ہم مصطفیٰ والے ہیں. اور ہم مرتضیٰ والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید رسول اللہ وخاتم الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے کریم اللہ ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. جن دوستوں نے اس کے لیے محنت فرمائی ہے
معاونت فرمائی ہے، اللہ کریم ان کی اس معاونت کو، ان کی اس محنت کو قبول و منظور فرما لے۔ بالخصوص ملک طفیل صاحب، بھائی طاہر صاحب، بھائی فاروق صاحب، ان کے علم میں، ان کی عمل میں، ان کی عمر میں، ان کے رزق میں، ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ جتنے بھی حاضرین ہیں اس وقت تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، تیرے گھر میں تیرے مہمان ہیں، یا اللہ مہمانوں کی باتیں پوری کی جاتی ہیں۔ یا کریم اللہ، اے رحیم اللہ، ان کی اٹھی ہوئی ہاتھوں کو، ان کی خالی جھولیوں کو تو بھر کے بھیج۔ اے کریم اللہ، تمام حاضرین کی جائز حاجات کو پورا فرما، دلی مرادوں کو پورا فرما، قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ اے کریم اللہ، کرم فرما، اس شہر کے، اس گاؤں کے رہنے والوں کو آپس میں پیار محبت سے رہنے والا بنا، یہاں کے مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرما۔ کریم اللہ، کرم فرما، تیرا ذکر خیر ہوا، تیرے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا، تیرے محبوب علیہ السلام کے محبوبوں کا ذکر خیر ہوا۔ جتنے بھی علماء کرام یہاں تشریف لائے، شعراء کرام تشریف لائے، جتنے بھی مہمانوں نے آ کر کے اس ذکر میں شرکت فرمائی ہے، ان کی اس شرکت کو قبول و منظور فرما۔ اے کریم اللہ، کرم فرما، رحم فرما، حاسدین کے حسد سے ہمارے ان دوستوں کو محفوظ فرما، شریروں کے شر سے انہیں محفوظ فرما۔ اے کریم اللہ، تاریخ خدام اہل سنت والجماعت کے مرکزی امیر حضرت قائد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ کریم اللہ، جہاں بھی کوئی بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، مولا کریم ان کو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما، کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما۔ تیرے دین کے لیے جو جتنی بھی تکلیفیں اٹھا رہا ہے، ان کے لیے خلاصی کے اسباب پیدا فرما، ان کے لیے رہائیوں کے اسباب پیدا فرما۔ مولا کریم کرم فرما، اس ملک پہ رحم فرما، اس ملک پہ رحم فرما، اس ملک کے اداروں پہ رحم فرما، اس ملک کے اداروں کی حفاظت فرما۔ اس ملک کے خلاف جو غلط سوچیں رکھتے ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے، ان پہ اپنا قانون لاگو فرما دے۔ اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ اور جغرافیائی سرحدوں کے محافظ ان سب کی حفاظت فرما۔ جغرافیائی سرحدوں پہ پہرا دینے والے ہمارے فوجی بھائیوں کی حفاظت فرما، نظریاتی سرحدوں پر پہرا دینے والے حضرات علماء کرام کی حفاظت فرما۔ جتنی بھی تحریکیں، جتنی بھی جماعتیں، جتنے بھی دینی ادارے، خانقاہیں، مراکز تیرے دین کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں، ان کی حفاظت فرما، مدد و نصرت فرما۔ اے کریم اللہ، جتنی بھی دعائیں اس موقع پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مانگی ہیں، ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما۔ جن شرور سے پناہ مانگی ہے، ہم پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ عطا فرما۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا مانگ نہ سکے، مولا کریم اپنے کرم اور فضل سے ہمیں عطا فرما۔ اے کریم اللہ، جتنے دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا کریم اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ ان بچوں کو، ان اولاد کو مولا کریم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور جن کے والدین زندہ ہیں ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔